أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور ولا شاء الله فاز داستان شاء محمد على حقاني. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. دو دن میں انشاءاللہ میراج اسرا و معراج کی رات ہوگی، جشن کی رات۔ یہ ایک بڑے معجزوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ معجزہ ہوشیار لوگ، دماغ والے لوگ اس کو مانتے ہیں، اور بے دماغ لوگ اور بے وقوف لوگ اس کو نہیں مانتے۔ وہ سارے علم کا ذریعہ ہیں، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ینطق عن الہوی، وہ بیکار میں نہیں بولتے، وہ کہتا ہے ہر چیز وہ دکھاتے ہیں، ہر قدم وہ لیتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کے نظریات کو کھولتا ہے اور ان کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ پہلے کے لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ وہ اتنے کم وقت میں کیسے جا سکتے ہیں، جا کر آ سکتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے پرانے لوگ، کیونکہ ان کے پاس بہانہ تھا، یہ آج کل جیسا علم نہیں تھا، مگر آج کل کے لوگ جب یہ کرتے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ جو بھی لوگ یہ تھوڑی بہت تھیوریز، نظریات کو پڑھتے ہیں، ان کا ذریعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ وقت کے اندر وقت ہونا، وقت سے خالی ہونا، کائنات سے خالی ہونا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سے ہیں، اور جن کو یہ جاننا ہے، جن کی قسمت ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، اللہ ان کو ایک ذرہ برابر حصہ اس علم کا دیتا ہے، اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر اور عالم ان باتوں پر دھیان دیتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، جن کے پاس یہ علم ہے، اور ان سے بڑا سبق لیتے ہیں، اور وہ بے دماغ مسلمان جو اس معجزے کو نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر روحانی طور پر اور جسمانی طور پر گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خواب میں ہوا تھا۔ خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، پھر اس میں کرامات کہاں ہوئی؟ جو چیزیں کسی نے نہیں کی، جہاں پر کوئی نہیں جا پایا، اللہ عز و جل نے یہ ایک معجزے کے طور پر دکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ان کا مبارک وجود ان سب جگہوں پر گیا اور وہاں پر گھوما اور واپس آئے، اور یہ سب کچھ ہوا صرف 2 گھنٹوں میں۔ 1000 سال جیسے لمبے واقعات وہاں پر ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے ہیں اس وقت کے دوران۔ عالم یہ بات کرتے ہیں سفر کی، کائنات کی، آواز کی رفتار کی اور روشنی کی رفتار کی۔ یہ بہت ہی چھوٹی چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور جہاں پر وہ گئے تھے ان کے آگے، دونوں طور پہ، روحانیت اور جسمانی۔ یہ
لوگ کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک بہت بڑے علم کی ضرورت ہے۔ Ondan ufak bir şey alıp da bu son اس علم کا تھوڑا سا حصہ لیا گیا اور لوگوں کو دیا گیا اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے۔ ذرے کے ذرے کا ذرہ برابر علم دیا گیا اس بڑے علم میں سے۔ آج کی ٹیکنالوجی اللہ کے علم کے آگے صفر ہے۔ اسی لیے جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ ٹیکنالوجی اٹھا لی جائے گی اور نئی ٹیکنالوجی آئے گی۔ اس کے سامنے آج کی ٹیکنالوجی پرانے غفا میں رہنے والے لوگوں کے زمانے جیسی ہے، اور وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں جا پایا۔ سارا علم اللہ ہی کے طرف منسوب ہے، مگر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ جس سے کہ یہ لوگوں کے کام آ سکے، اس دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ مگر اس دنیا میں بھی جو کہتے ہیں کہ اسلام میں علم نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں تھا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کے خلاف، اور یہ غیر مسلم کافر، اور جیسے کہ ہم نے کہا جو کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں عالم بننے کا، وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہیں۔ ہم ان کو عالم نہیں بلا سکتے، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں برے عالم۔ عالم السوء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عام لوگوں کے لیے عام سزا ہے تو ان کے لیے دگنی ہے۔ اگر یہ ایک انسان کو گمراہ کرتے ہیں تو ان کو دگنی سزا ملتی ہے، اور اگر یہ 1000 لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو ان کو 1000 گنا سزا ملتی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ان کو بے دین کر رہے ہیں۔ یہ علم نور ہے اور جہالت اندھیرا ہے، اداسی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان میں سے بنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہر روز بڑھتی رہے۔